بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین قابل عزت چیئرمین مدرس پرائڈ اسکول کشتواڑ، قابل عزت پرنسپل مدرس پرائڈ اسکول کشتواڑ، انتہائی قابل قدر والدین، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج میں ڈسٹرکٹ کشتواڑ کے ایک مایہ ناز سکول کے رزلٹ ڈکلیریشن سیریمنی کے موقع پر آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور بڑا ہی موزوں یہ موقع ہے کہ آج میں والدین کے ساتھ روبرو ہوں، اور آج میں نے جو باتیں سوچ کے آیا ہوں، جو میں نے آج کرنی ہیں، ان کا زیادہ تر ٹارگٹ ہمارے والدین ہوں گے، کیونکہ آج جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور جس قسم کے سرکمسٹانسز ہم فیس کر رہے ہیں، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ والدین کے اندر ان پیرنٹنگ سکلز کو اجاگر کیا جائے، اور پیرنٹنگ سکلز سیکھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے سکلز سیکھیں اور اپنے بچوں کو سیدھا کرنے کی ہم کوشش کریں، بلکہ پیرنٹنگ سکلز سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں۔ جب ہمارے والدین بہتر ہو جائیں گے، اوبویسلی ہمارے بچے بھی بہتر بنیں گے، کیونکہ ایک بچہ جو ہے اپنے والدین کا ترجمان ہوتا ہے۔ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے والدین کا ریفلیکشن ہوتا ہے۔ یا آسان کر کے میں آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں، جب بھی آپ کسی چیز کو ایک خاص شیپ دینا چاہتے ہیں تو جس طرح کا سانچہ ہوتا ہے اسی طرح کی اس کی شکل بن جاتی ہے۔ بعین یہی معاملہ ان بچوں کا بھی ہے، ان کو جس سانچے میں ہم ڈالتے ہیں اسی سانچے میں یہ ڈل جاتے ہیں۔ تو 4 بیسک اور میجر گولز جو پیرنٹنگ کے ہیں، جو آپ کو ایز اے پیرنٹ اچیو کرنے چاہیے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور یہ 4 گول ایسے ہیں، اگر آپ نے بحیثیت پیرنٹ ان کو اچیو نہیں کیا تو اس کے بعد اگر آپ کا بچہ اپنے وقت کا بہترین ڈاکٹر بھی بنا، یہ ایک بہترین انجینئر بھی بنا، یہ ایک بہترین فلاسفر بھی بنا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بن سکتا، یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کو جو سانچہ، جس سانچے میں آپ نے اس کو ڈالا، اس سانچے میں کہیں نہ کہیں ٹیڑھ تھی، جس ٹیڑھ کی وجہ سے ایک غلط اینٹ لگنے کی وجہ سے یہ پوری دیوار غلط جو ہے وہ بن پڑی۔ تو یہ 4 میجر گولز جو آپ کو اچیو کرنے ہیں ایز اے پیرنٹ، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کو اچیو کس طرح سے کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے ان کو اچیو کیا جا سکتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن سٹارٹ میں کچھ باتیں آپ سے کروں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا یہ آسان ہو جائے۔ آپ میں سے جتنے بھی والدین اس وقت یہاں پر آئے، ہر ایک والدین کے دل میں یہ بات انگڑائیاں لیتی ہے، اور اس احساس کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ آج کے دن میں آپ نے اس سکول کو انٹر کیا ہوگا کہ ہم اپنے بچے کا رزلٹ سنیں، اور ہر ایک والدین کی یہ آرزو ہے کہ ہمارا بچہ بھی سٹیج پر آ کر میڈل حاصل کرے، اسے کوئی ٹرافی ملے، اس کو کوئی اپریسیشن ملے۔ کوئی بھی پیرنٹ ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں یہ آرزو، یہ تمنا اور یہ تڑپ نہ ہو کہ اس کا بچہ یہاں پر آ کر کوئی اچھا سا پرائز اور اپریسیشن اس کو ملے۔ لیکن آپ نے دیکھا کچھ ہی بچے ایسے ہیں جن کو یہاں اپریسیشن ملی، جن کو یہاں پر میڈل پہنائے گئے، ان کے ایفرٹس کے لیے ان کو انکریج کیا گیا۔ سب سے پہلے
यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी कोशिश से इस काबिल वो बने कि आज के टाइम में उन्होंने अपने वालिदैन जिनको यहाँ पर बुलाया गया उन्हें प्राउड फील कराया। मैं जब डोडा से यहाँ आ रहा था तो सोच ही रहा था कि क्या क्या कहा जाए, तो बच्चों के लिए मैं सिर्फ एक बात सोच के आया हूं। सिर्फ एक बात जो मैंने आप सब बच्चों से कहनी है वो ये कि जिसने भी इस इदारे का नाम रखा है, मुझे नहीं पता इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, मैं बिल्कुल इसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं। लेकिन आप बच्चों को मैं कह दूं कि अगर आज के बाद आपको कोई भी पूछे कि बेटा व्हाट इज योर एम ऑफ लाइफ, आपकी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, मैं आपको ये कहूंगा कि आपका जवाब ये होना चाहिए जो हमारा एम ऑफ द, जो हमारे नेम ऑफ द स्कूल है, दैट शुड बी द एम ऑफ यू पीपल, बिकॉज इसका नाम इतना जबरदस्त है, मदर्स प्राइड। यू ऑल शुड हैव द एम टू बिकम द प्राउड ऑफ योर मदर। तो आपके लिए बेटा बस सिर्फ इतनी ही बात काफी है कि अगर आप इस एम को अचीव कर पाए और आप अपनी वालिदा के, खासकर अपनी वालिदा कि उनका फख्र आप बन पाए। दुनिया का कोई भी नोबेल प्राइज ऐसा नहीं है कि जिसकी सेटिस्फेक्शन आपको उस वक्त होगी व्हेन योर मदर फील फ्री प्राउड जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ये आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है और मैं उम्मीद करता हूं यहां जो मेडल आपको मिला ये आपको मुबारक, यहां जो ट्रॉफी आपको मिली ये भी आपको मुबारक, लेकिन इससे भी ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक आप उस वक्त हो जाएंगे जब आपकी मां, स्पेशली आपकी मदर, आपको कहे कि ये बच्चा अब मेरी पहचान बन चुका है। बड़ी गाड़ी में स्कूल आना, किसी डॉक्टर का बेटा या बेटी होना, या किसी बड़े इन्फ्लुएंशियल इंसान का बेटा या बेटी होना, इसमें कोई फखरिया बात नहीं है। लेकिन जिस दिन आप अपने वालिदैन की पहचान बन जाएं, वालिदैन की पहचान आपके साथ है, ये कोई बड़ी बड़ी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन जब आपकी वजह से आपके वालिदैन की पहचान हो, वो असल एप्रिसिएशन है, वो असल अवार्ड है जिसके लिए आपने स्ट्रगल करनी है और कोशिश करनी है। और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आपको यहां पर तैयार किया जाता होगा। तो वापस मैं पेरेंट्स की तरफ आऊंगा